بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. امید ہے کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. پچھلی کلاس میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے بچوں کا غالب, اور غزل پڑھی تھی ہم لوگوں نے جو مرزا غالب. اس میں آپ لوگوں کو املا کا پیراگراف بھی انڈر لائن کروایا تھا ہم نے. صحیح یاد آیا املا کا پیراگراف؟ آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے سب کو بچوں؟ اچھا, املا کا پیراگراف کیا تھا ذرا یہ دیکھیے, اور جنہوں نے نہیں انڈر لائن کیا انڈر لائن کر لیجئے. وینسڈے کو آپ لوگ سے املا لیں گے ہم. یہ دیکھیے بچوں, یہ والا پیراگراف کروایا تھا نا آپ لوگوں کو زینب؟ اوکے. غالب کے وعلیکم السلام. غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال یہاں سے لے کر کہاں تک کروایا تھا ہم نے؟ پڑھنے والوں کو دیا ہے مس. دیا ہے. اس کو اچھی طرح آپ یاد کریں گے. آپ کو پتہ ہے املا کیسے لیا جاتا ہے. ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ املا دیں گے بدھ کو, ٹھیک ہے؟ صحیح مس بولتی رہیں گی, اور صرف 2 دفعہ بولیں گی مس, اور آپ لوگوں اس کو کرنا ہوگا. اس سے پہلے آج ہم لوگ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں ایک مرزا غالب کے اوپر, ٹھیک ہے؟ چلے مس پلے کر رہی ہیں, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا بچوں, ٹھیک ہے؟ اور اگر آواز بالکل صحیح کلیئر آ رہی ہو آپ لوگ کو تو تھمز اپ کر کے سب بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ سب مائک میوٹ کر لیجیے گا. اگر ویڈیو کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو تھمز اپ کر کے بتا دیجیے گا, ہم جب پلے کریں گے جب. ایک منٹ بیٹا ذرا رکیے گا, نیٹ سے کیا ہو گیا. مہربان ہو کے بلا لو مجھے. چلیں ٹھیک ہے, اب دیکھیے. ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور مرزا اسد اللہ خان غالب ہندوستان اور اردو و فارسی ہی کے نہیں دنیا کے بھی عظیم شاعر اور نرسنگار تھے. ان کے اشعار اور جملے آج ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ غالب جہاں جہاں گئے جہاں جہاں رہے وہ ہماری تاریخ, ثقافت اور ادبی میراث کا اہم حصہ بن گئے. مرزا غالب پینشن کے سلسلے میں دلی سے کولکاتہ گئے تھے. یہاں ان کے نام سے 2 راستے بھی موسوم ہیں, لیکن دونوں ہی راستوں سے غالب کا تعلق نہیں ملتا. سفر کولکاتہ کے دوران ہمارے نامہ نگار نے مرزا غالب سے جڑے مقامات کی تلاش کی. اب اس معمور میں ایک منٹ بیٹا رکیے, آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے بیٹا؟ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں, لیکن بتائیے سمیر آپ بتائیں آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس ٹیچر آ رہی ہے. مہربان ہو کے بلا بس مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے, مجھے تھوڑی سی اٹک اٹک کے آ رہی ہے. گرا بھی نہ سکوں. غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے, ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. بات کر رہے ہیں ہم آج ایک ایسے شاعر کی جن کا تخلص ہی ان کی پہچان ہے. غالب یعنی ایسی شخصیت جو سب پر چھا جائے, اور ایسے چھائے ہمارے آج کے نائک شاعری کی دنیا میں کہ پچھلے قریب 200 سال سے جب بھی کہیں شاعری کی بات ہوتی ہے
पोइट्री के किस्से सुने पढ़े जाते हैं तो सबसे पहले हमेशा उन्हीं का नाम लिया जाता है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। गालिब साहब के पुरखों ने दिल्ली, लाहौर व जयपुर में काम किया और अंततः आगरा में बस गए, जहां मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई। 1803 में जब मिर्जा गालिब सिर्फ 5 साल के थे, अलवर के पास एक युद्ध में उनके पिताजी चल बसे। गालिब की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मिर्जा गालिब के अनुसार ही उन्होंने 11 साल की उम्र में ही उर्दू एवं फारसी में गद्य तथा पद्य लिखने शुरू कर दिए थे। 13 साल की जब उम्र थी मिर्जा गालिब की, उनकी शादी नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुई। विवाह के बाद वे दिल्ली आ बसे और यहीं उनकी तमाम उम्र बीती। तो कैसे एक बार मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में होना पड़ा बेइज्जत मिर्जा गालिब को। उस दौर की बात है जब मिर्जा गालिब शायरी की दुनिया में कदम ही रख रहे थे। गालिब साहब के साथ समस्या ये थी कि उनकी शायरी उस दौर के लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा करती थी। बड़ी मुश्किल से एक बार उनके ससुर साहब ने गालिब साहब को लाल किले से एक मुशायरे का न्योता दिलवाया कि शायद मिर्जा गालिब वहां जाएं, लोगों को उनकी शायरी अच्छी लगे, घर वालों की गरीबी दूर हो जाए। वहां मिर्जा गालिब ने यह गजल पढ़ी, नक्श फरियादी है किसकी शौकिये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। अब साहब महफिल में सन्नाटा, बहादुर शाह जफर के अलावा किसी और की वाह सुनाई नहीं दी। पब्लिक में से तो फिक्रे भी कसे गए कि हमने तो सुना था आगरे में अच्छे शायर मिला करते हैं, ये किन साहब को पकड़ लाए। मिर्जा गालिब गुस्से में उठे और बीच मुशायरे से निकल आए। कब लगा मिर्जा गालिब को कि अब गालिब को मशहूर होने से कोई रोक नहीं सकता। बुरी तरह की गरीबी, बेहाली और बेकारी के भंवर में जैसे घिर चुके थे मिर्जा गालिब, और उस दौर में उनका दर्द कुछ यूं निकला, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। कुछ ऐसे ही परेशानी के दिनों में गालिब साहब के एक दोस्त ने, जो पब्लिशर हुआ करते थे, उन्होंने मिर्जा गालिब से उनकी गजलें ली छापने के लिए। छाप तो वह पाए नहीं, लेकिन मिर्जा गालिब के कुछ शेर इधर उधर लोगों के हाथ लग गए। एक मर्तबा मिर्जा गालिब जब सड़क से गुजर रहे थे तो देखते हैं सामने से एक फकीर गाता हुआ आ रहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब अपने दोस्त की दुकान पर पहुंचे तो ऊपर से तवायफ के गाने की आवाज उनके कानों तक पहुंची, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं जानकारी। ओके बेटा, मिर्जा गालिब के ऊपर बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन ये थोड़ी सी अभी आप लोग के लिए यहाँ तक बेहतर है, बाकी वो आगे क्लासेस के लिए है कि आप लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को उसमें क्या बताया गया मिर्जा गालिब जी? मुझे आवाज नहीं आई थी पूरे उसमें। किसी को भी नहीं आ रही थी आवाज? किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी? मिस मुझे बहुत कट कट के आ रही थी। दिखा देंगे। मुझे तो सही आ रही थी। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, आप लोगों को इसका लिंक हम भेज देंगे आपके ग्रुप में, तो बराए मेहरबानी उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप करके भेजेंगे हम, ठीक है, जहां तक आप लोग को देखना होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों का गालिब, उसमें वहां पर और एक गजल पढ़ी थी जो बच्चों के लिए लिखी गई थी। पहले जमाने में क्या होता था कि फारसी पढ़ाई जाती थी, फारसी। अब कोई भी जबान सीखनी होती है तो पहले उसका कायदा पढ़ते हैं हम लोग, कवायद पढ़ते हैं। अगर अरबी सीखनी है तो अरबी कायदा पढ़ते हैं ना पहले हम लोग, बा अलिफ, अरबी का कायदा क्या होता है, हमें अरबी सीखनी होती है, हमें कुरान पढ़ना होता है, पहले उसका कायदा पढ़ते हैं।
جیسے کہ آپ کو اردو سیکھنی ہے تو پہلے اردو کا قاعدہ پڑھتے ہیں, حروف تہجی پڑھتے ہیں, جوڑ توڑ سیکھتے ہیں, ہے نا, الف بے پہ. اسی طرح اگر انگلش پڑھنی ہے تو سب سے پہلے اس کے الفابیٹ سیکھتے ہیں, پھر 2 ورڈ سینٹینس 3 ورڈ سینٹینس سیکھتے ہیں, ہے نا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو پہلے اس کا قاعدہ یا اس کی بیسک سمجھی جاتی ہے. اسی لیے پہلے زمانے میں جب بچوں کو فارسی پڑھانی ہوتی تھی تو ان کو فارسی قاعدہ پڑھایا جاتا تھا پہلے, تو وہ بچوں کو رٹوایا جاتا تھا تاکہ وہ رٹیں اور فارسی سیکھیں اور اس میں آگے تعلیم حاصل کریں اس میں, اور آگے سے آگے اچھے کام کریں. تو بچوں کے لیے یہ مشکل ہوا کرتا تھا قاعدہ سیکھنا, فارسی قاعدہ. اسی پہ غالب نے اس قاعدے کو, فارسی قاعدے کو کیا کہتے ہیں, کیا نام دیا تھا؟ ہم لوگ نے پڑھا تھا نا اس دن, ہے نا. دیکھیں, آمد نامہ فارسی, ہاں شاباش, آمد نامہ یہ لکھا ہوا ہے, دیکھیں بچوں, یہ رہا آمد نامہ. ٹھیک ہے, تو تاکہ اردو پڑھنے والے بچوں کو فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی تو اس کے لیے کیا لکھا جاتا تھا؟ آمد نامہ, فارسی قواعد تھے. اچھا, وہ بچوں کو زبانی یاد کروایا جاتا تھا. اب یہ قاعدہ زبانی یاد کروانا, پورا رٹوانا, تو بچے اس کو بہت گھبراتے تھے, نہیں پڑھ پاتے تھے کہ آسان الفاظوں میں ہو یا سمجھنے میں تو ہم سمجھ سکیں. تو غالب نے کیا کیا, اس میں انہوں نے ایک قادر نامہ لکھا تھا. قادر نامہ کیا تھا؟ غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا. ان کے 2 بیٹوں باقر علی اور حسین علی کے لیے غالب نے قادر نامہ لکھا. قادر نامہ کیا تھا؟ قادر نامہ میں اشعار کے ذریعے فارسی کے الفاظ سکھائے گئے. انہوں نے آسانی کے لیے, بچوں کی دلچسپی کے لیے انہوں نے ایسے اشعار لکھے, شعر لکھے کہ اس میں فارسی کے قواعد بھی شامل تھے, قاعدے بھی شامل تھے اس میں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فارسی پڑھانے کا یہ طریقہ الفاظ رٹوانے سے زیادہ دلچسپ رہا ہوگا. اگر آپ کو الفاظ رٹوائے جائیں اس شرط میں کہ آپ کو کوئی ایسی دلچسپ چیز دکھا دی جائے اور اس کے ذریعے یاد کروایا جائے, وہ زیادہ آسان ہوتا ہے نہ کہ وہ چیز رٹوا دی جائے, ہے نا. اسی لیے انہوں نے بچوں کے لیے فارسی, اس زمانے کے بچوں کے لیے آمد نامہ کو, فارسی قواعد کو انہوں نے قادر نامہ لکھا. اس میں اشعار کے ذریعے فارسی کے الفاظ سکھائے گئے تھے. تو قادر نامہ کے آخر میں دی ہوئی غزل, جو اس پورا نامہ, قادر نامہ ایک پورا قواعد ہے وہ, تو اس میں جو آخر میں انہوں نے غزل دی ہوئی تھی وہ ہم پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے, آمد نامہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ فارسی قواعد کو. فارسی قواعد جو قاعدہ ہوتا ہے, فارسی کا قاعدہ, اس میں ان کے تہجی, اس میں جوڑ توڑ, جیسے بھی ہم لوگ اس کو سمجھنے کے لیے, کوئی بھی زبان سمجھنے کے لیے قواعد یا قاعدہ پڑھا جاتا ہے. تو اور غالب نے, مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا پورا نام ہے, اور غالب ان کا تخلص ہے. اب تخلص کیا ہوتا ہے وہ میں سبھی سمجھاتی ہیں آپ کو. انہوں نے قادر نامہ لکھا بچوں کے لیے. وہ قادر نامہ میں کیا تھا؟ اشعار کے ذریعے فارسی کے الفاظ سکھائے گئے تھے. ٹھیک ہے, اب اس قادر نامہ میں جو غزل آخر میں دی گئی تھی وہ غزل اب ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے اس غزل میں کیا تھا, یہ دیکھیے اتنی زبردست ہے. اس میں اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے بچوں. شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں, مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. علم ہی سے قدر ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. یہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, یہ دلچسپی کے لیے, آپ کو پاپ پڑھیں گے آپ کو بہت دلچسپی اس میں محسوس ہوگی. اور اس میں ایک اتنا بڑا سبق چھپا ہوا ہے دوسرے, تیسرے اور چوتھے اشعار میں. دیکھیے آپ شعر میں کیا ہے, اس میں دیکھیں کہ شعر کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں, مانتا لیکن ہمارا دل نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ ہم شعر پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. بس بظاہر تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا, لیکن پھر بھی ہمیں پڑھنا ہے, ہمارا دل نہیں مانتا. اب تیسرے اشعار میں شاعر اتنی اچھی موٹیویشن دے رہے ہیں بچوں کو, سب کو, اگر اس کو پڑھیں گے تو ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں پڑھنے کا کیا سبق ہے, ہمارا کیا اسباب ہے, ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. دیکھیے, علم ہی سے قدر ہے انسان کی, ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. پہلے شعر میں دیکھیے انسان کی قدر, ویلیو کس چیز سے؟ علم سے, تعلیم سے. دیکھیں 2 طرح کے علم ہیں بچوں, غور سے سنیے گا. علم کے 2 معنی ہیں. علم کو دیکھا جائے تو علم کے 2 رخ ہیں. ایک ہوتا ہے علم
جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم، معلوم ہے مجھے اس بات کا علم تھا، مجھے معلوم تھی یہ بات، آپ کو وہ چیز معلوم ہے اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ علم مکمل علم ہے. آپ کو جو تعلیم علم سکھایا جا رہا ہے اس میں اچھے برے کی تمیز سکھائی جا رہی ہے نا، تو وہ آپ کا مکمل علم ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو علم ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کو اچھے برے کی تمیز ہے، تو ہی آپ کی قدر ہے، ویلیو ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، اس کو اویل کیا اور اچھے برے میں تمیز سیکھی، تو ہی قدر ہے، ویلیو ہوتی ہے آپ لوگوں کی، سب کی. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آپ دیکھیں جو انسان زندہ نہیں بھی ہیں، ان کو جو اچھے ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو مفکر ہیں، جو فلسفی ہیں اور جو عالم ہیں، ان کو ان کے مرنے کے بعد ان کو علم سے پہچانا جا رہا ہے نا، ان کی قدر کس طرح کی جا رہی ہے. آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں، کتنے اچھے پڑھے لکھے انسان، انہوں نے اپنی جو تعلیم حاصل کی، اپنے اشعار کے ذریعے بچوں کو سکھایا، چیزیں اچھی بری کی تمیز سکھائی، تو ان کی قدر ہے نا. سمجھیں آپ اس بات کو، ہے نا، اس شعر کو سمجھیں آپ لوگ. علم ہی سے قدر ہے انسانی. قدر کسے کہتے ہیں؟ قاف دال ر قدر. قدر مطلب ہوتے ویلیو. اب ہیرے کو دیکھ لیں آپ، اتنی جو ہیرا ہے ڈائمنڈ، اس کی قدر ہے انسان، اتنی قدر کرتا ہے انسان کیونکہ وہ اتنا مہنگا ہے، نایاب ہوتا ہے. اسی طرح تعلیم انسان کو نایاب ہیرا بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا چوتھا جملہ دیکھیں غزل کا، اتنا زبردست ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. دیکھیں انسان وہی ہے جو جاہل نہیں ہوتا. جاہل انسان صرف کیا ہوتا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو اسے وہی جاہل کہلاتا ہے؟ نہیں. جاہل کا اصل معنی ہے کہ جس کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو. آپ پڑھ لکھ بھی لیں لیکن آپ کو تمیز نہیں ہو اچھے برے کی، تو وہ آپ تو پھر بھی جاہل رہے نا، ہے نا، ہے یا نہیں ہے بیٹا؟ ہم لوگ دین دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ہم اس میں عمل نہ کریں تو ہم تو جاہل ہی رہے نا، کہ ہمیں سے کچھ جاہل مطلب یہ برا، لوگ برے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو برا اس لیے مانا جاتا ہے کہ جاہل کو وہ کہتے ہیں جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، جس کی تمیز ہی نہیں ہوتی اچھے برے کی، تو ان کو جاہل کہا جاتا ہے. جو لباس میں برے ہوں، جن کے عجیب سی حالت ہو، وہ سے وہی جاہل نہیں ہوتے. جاہل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ ان میں عمل نہیں ہے. آیا سمجھ میں بات؟ اس شعر کی تشریح کروائیں گے آپ کو یا اس کے مطلب پوچھوائیں گے تو آپ لوگ خود بتائیں گے کہ ان دو اشعار میں، ان غزل کے دو اشعار میں شاعر نے کیا کہا ہے نا. علم ہی سے قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل نہیں. مطلب کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے پاس قدر ہے، قدر کریں گے لوگ آپ کی. اگر آپ وہ جاہل ہے انسان جس کے پاس علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. کتنی گہری بات ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اوکے. اب دیکھیے، کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار، آج ہنستے ہیں آپ جو کھلکھل نہیں. حافظ جی کیا مطلب ہے؟ یہاں استاد کو کہا گیا حافظ. پہلے جو حافظ جی کی مار مطلب کہ استاد کی مار کھائی ہے، جبھی تو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں ہر چیز کی، ان کی ڈانٹ ہے، ان کی زبردستی کام کرواتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. کس طرح پڑھتے ہو رک رک کا سبق، ایسے پڑھنے کا تو میں قائل نہیں. جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں. بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آخر میں مرزا غالب نے جو غزل کے اشعار کہے ہیں کہ جنہوں نے قادر نامہ پڑھا پورا، تو آمد نامہ کیا ہوتا ہے؟ فارسی قواعد ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اس غزل میں یہ جو غزل آخری غزل ہے کس چیز سے لی گئی ہے؟ قادر نامہ سے لی گئی ہے. تو اس میں کیا سمجھایا گیا ہے؟ اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو پہلے زمانے میں بچوں کو سکھایا جاتا تھا، کیا سکھایا جاتا تھا؟ فارسی سمجھانے کے لیے، فارسی سکھانے کے قواعد. تو وہ قواعد آمد نامہ مشکل ہوا کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک منٹ بیٹا، تو اس کو رٹوانے کے لیے بچے گھبرایا کرتے تھے. تو اسی لیے مرزا غالب نے اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اشعار کے ذریعے بچوں کو
قادر نامہ سکھایا. ٹھیک ہے صحیح. اچھا ایک منٹ ذرا ہم آپ کے اٹینڈنس لے لیں بچوں, ذرا اس کی پکچر لے لیں پھر آپ لوگ کے تک اٹینڈنس میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد آپ لوگ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کو نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے اچھا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی غزل. آپ لوگوں کو پتہ ہے بدھ کو آپ لوگوں کا املا کا پیراگراف کا املا ہے. املا کا پیراگراف مس دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہیں جو لاسٹ ویڈنسڈے کو کلاس میں نہیں تھے بچوں. یہ دیکھیے اپنا بک میں اپنی درسی کتاب ہنس میں آپ لوگ انڈر لائن کر لیں. بدھ کو یہ پرسوں آپ لوگ کو مس بولیں گی اور آپ لوگ کو املا لکھنا ہوگا ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے دیکھیے آپ لوگ انڈر لائن کر لیں جس کے پاس نہیں ہے. یہ دیکھیے غالب کے ایک بھانجے سیکنڈ پیراگراف ہے. غالب کے ایک بھانجے سے لے کے دیا ہے. مس ایک دفعہ پڑھ رہی ہیں تاکہ آپ لوگ کو جب املا لیں تو آپ لوگ کو تلفظ سمجھ میں آ جائے. غالب کے ایک بھانجے عارف کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا. ختمہ ختمہ مطلب ہوتا ہے ڈیش. ان کے دو بیٹوں باقر علی اور حسین علی کے لیے غالب نے قادر نامہ لکھا. ختمہ. قادر نامہ میں اشعار کے ذریعے فارسی کے الفاظ سکھائے گئے ہیں. ختمہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فارسی پڑھانے کا یہ طریقہ الفاظ رٹوانے سے زیادہ دلچسپ رہا ہوگا. ختمہ. قادر نامہ کے آخر میں دی ہوئی غزل بھی قوسین قوسین مطلب بریکٹ جو آپ آگے پڑھیں گے قوسین بند کیجئے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے. ختمہ. یہ ایک قسم کا انعام ہے جو غالب نے قادر نامہ پڑھنے والوں کو دیا ہے. ختمہ. یہاں تک آپ کا کیا ہوگا بیٹا املا لیا جائے گا پرسوں. ٹھیک ہے آپ اس کی پریکٹس کیسے کریں گے اس کو لکھ لکھ کے ایک ایک جملے کو اچھی طرح یاد کریں گے تاکہ آپ کی اردو اور لکھائی میں اصلاح ہو. ٹھیک ہے مرزا بھی گروپ پہ سینڈ نہیں کریں گی کیا چیز بیٹا. یہ آپ نے دکھا دیں گی. بیٹا آپ کے پاس آپ کی درسی کتاب موجود ہے اس کو کھولیے اور اس کو ٹک کیجئے بیٹا. شاباش صحیح. ٹھیک ہے اوکے ایک دفعہ ہم اور ریپیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی کلاس ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ کو مرزا غالب کی بایوگرافی اردو میں ہم شیئر کریں گے برائے مہربانی دیکھیے گا. ٹھیک ہے پھر ہم اس کی اشعار لکھیں گے. پلیز میوٹ یور مائک. یہ والا ہے دیکھ لیجئے غالب کے ایک بھانجے سے لے کے پڑھنے والوں کو دیا ہے. پلیز میوٹ یور مائک بیٹا. ٹھیک ہے کین آئی اسٹاپ شیئرنگ بیٹا. آپ کے پاس بک ہے وہاں سے لے کے کہاں تک. دیکھیے غالب کے ایک بھانجے سے لے کے پڑھنے والوں کو دیا ہے. یہ ایک قسم کا انعام ہے جو غالب نے قادر نامہ پڑھنے والوں کو دیا ہے. ہو گیا ٹک کر لیا آپ نے. اوکے اوکے بیٹا کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ کریں گے کل عملی کتاب کا کام. ٹھیک ہے صحیح ہے. آج آپ لوگ کاپیز کلیکٹ کر لیجئے گا اور فردر کاپی سبمیشن ابھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے گا. اوکے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر بیٹا. اللہ حافظ.